تک تم نے مجھ کو پیٹ میں رکھا ہے ماں، وزن میرا برداشت کیا ہے ماں۔ ماں پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد میں نے خون کی شکل میں تیرے دودھ کو پیا ہے میں نے۔ ماں تیرا نوجوان بیٹا سامنے ننگا کھڑا ہے، ماں رحم کر تیرے نوجوان بیٹے پر، شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کچھ دے دے ماں۔ اے امیر آباد والو سنو، ماں کے دل میں رحم آ گیا، بیٹا ماں کو جتنا ستائے لیکن ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ ماں نے کمبل دے دیا بیٹے کو، لو بیٹا، بیٹے نے شرمگاہ کو چھپایا۔ اے امیر آباد والو، اگر کوئی یہاں کا حج کرنے گیا ہے، اگر کوئی یہاں کا عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ گیا ہے تو میرے بھائیوں دیکھیے گا، مکہ سے مدینہ 1-2 کلومیٹر نہیں، تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔ کتنی کلومیٹر؟ 450 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اے امیر آباد کے نوجوانوں سنو سنو، نبی کے زمانے میں ٹرینیں نہیں چلتی تھی، ہاں ٹرینیں نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں چلتی تھی، سنو نبی کے زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی، سنو نبی کے زمانے میں 4 ویلر نہیں چلتی تھی، سنو نبی کے زمانے میں 2 ویلر نہیں چلتی تھی، یہ بائک موٹر سائیکل نہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اونٹ پر اور گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے۔ عبداللہ کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑا بھی نہیں ہے۔ قرآن سے محبت دیکھو، ارے نوجوانوں حدیث سے محبت دیکھو، 450 کلومیٹر پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات ہو جاتی ہے، کمبل کا ایک ٹکڑا ننگی زمین پہ بچھا دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے پھر نکل جاتے ہیں۔ ایسے کرتے 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 اے امیر آباد والو سنو، ایک دن مدینہ پہنچ جاتے ہیں، مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور کس ٹائم پہنچے ہیں؟ فجر سے کچھ پہلے، فجر سے کچھ پہلے۔ اے لوگو سنو، آج مسجد جتنی چھوٹی ہو لیکن مسجد میں لاؤڈ اسپیکر ہے کہ نہیں؟ ہر مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر ہے کہ نہیں؟ یہ مائک باجا ہے کہ نہیں؟ ہے، لیکن نبی کے زمانے میں یہ بجلی لائٹ نہیں تھی، نہیں تھی، نبی کے زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، مائک نہیں۔ حضرت بلال نبی کے پیارے مؤذن، حضرت بلال نبی کے پیارے مؤذن تھے۔ اللہ اکبر، نبی نے اس کو آذان کی ڈیوٹی دی تھی، کتنے خوش نصیب تھے۔ اللہ اکبر، نبی نے ان کو آذان کی ڈیوٹی دی تھی۔ مینار پہ چڑھ کر کے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے حضرت بلال بآواز بلند پکار کر آواز لگا رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی ہے، پوری مسجد پھول ہو جاتی ہے۔ اے امیر آباد کے نوجوانوں سنو، اے موبائلوں میں اپنا ٹائم برباد کرنے والوں سنو، رات کے 1-1 اور 2-2 بجے تک آن لائن میں رہنے والوں سنو، آج ہمارے پاس موبائل میں الارم ہے، ہم الارم لگا کے رکھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ آج ہمارے پاس الارم گھڑیاں ہیں، الارم لگا کے رکھتے ہیں، الارم کی آواز سے ہماری نیند نہیں ٹوٹتی ہے۔ اے نوجوانوں، نبی کے زمانے میں یہ موبائل نہیں، نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں، لیکن بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جاتی تھی۔ کیا پیار تھا اسلام سے، کیا محبت تھی ان لوگوں کو اسلام سے۔ فجر کے ٹائم مسجد بھر گئی، اللہ کے رسول نماز پڑھانے لگے، اور سنو فجر کے ٹائم اللہ کے رسول 60 سے لے کر کے 100 آیتیں تک تلاوت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نماز جب ختم کیے اور سلام پھیرنے لگے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے دیکھا سامنے کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، بلایا کہ ادھر آؤ بیٹا، کہاں سے آیا ہو؟ کہا مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کیسے آیا؟ پوری داستان انہوں نے سنا دی۔ عبدالعزیٰ سنا رہے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ قرآن ایمان کی خاطر
ایمان کے خاطر، اسلام قبول کرنے کے خاطر ننگا کر دیا چچا نے۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اے عبدالعزیٰ بیٹا رے، تم نے اس سودے کو بہت سستے میں کیا، تم نے یہ سودا تو تم نے بہت سستا میں کیا، ایک لنگی کی قربانی دے کر کے، ایک کرتے کی قربانی دے کر کے، ایک پگڑی کی قربانی دے کر کے تم نے اسلام کو پایا ہے۔ ارے اسی اسلام کے خاطر میرے صحابہ نے گردنیں تک کٹوا دی ہے، تم نے بہت سستے میں کیا ہے، اور رہو میری مسجد میں، یہی کھاؤ پیو رہو تم، اب تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور سنو، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام میں عبداللہ ذو البجادین رکھ رہا ہوں، رہو میری مسجد میں۔ مختصر بتا رہا ہوں امیر آباد والوں، سنو میں مختصر بتا رہا ہوں۔ نبی کی مسجد میں یہ رہنے لگے، اچانک جنگ کا موقع آ گیا۔ جنگ سمجھتے ہیں نا، لڑائی کافروں اور مسلمانوں کے بیچ میں۔ دوڑ کر کے گئے عبداللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ کے رسول میں جنگ کے میدان میں جاؤں، کافروں کو میں قتل کروں، کافر مجھے قتل کر دے، میں شہید ہو جاؤں گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں شہید جو شہید ہو جاتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے۔ اللہ جس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے اٹھے گا، کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے اٹھے گا، خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ دور سے دیکھ کر کے کہے گا اے فرشتوں چھوڑ دو میرے اس بندے کو، میں اس سے کچھ حساب نہیں لوں گا، میں کیا حساب لوں اس بندے سے، انہوں نے تو میرے خاطر اپنی گردن کٹوا کے آ گیا ہے دنیا سے، چھوڑ دو اس کو، کوئی حساب نہیں لوں گا، کھول دو جنت کا گیٹ، اس کی انٹری کروا دو جنت میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سنو، نبی الٹا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں عبداللہ کے خون کو کافروں کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں، کسی کافر کی تلوار عبداللہ کے گردن پہ نہ چلے۔ عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ الٹا دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا عبداللہ تم جنگ کے میدان میں نکل جاؤ، جس حالت میں بھی تمہاری موت ہوگی تم شہید مانے جاؤ گے، شہید مانے جاؤ گے، جاؤ نکل جاؤ جنگ کے میدان۔ یہ جنگ کے میدان میں نکل گئے۔ اب تھوڑا غور سے سنو، 2-4 منٹ یہ آخری جگہ ہے، آخری سنیے میرے بھائیوں۔ جنگ کے میدان میں نکل گئے، راستے میں عبداللہ بیمار پڑ جاتے ہیں، بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے اور راستے ہی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں انتقال ہو جاتا ہے راستے میں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کے لیے یہی قبر کھودی جائے، یہی ان کے لیے قبر کھودی جائے۔ سنو میری بھائیوں، قبر کھود کر کے تیار کر دی گئی۔ اللہ کے رسول خود قبر میں اتر جاتے ہیں اور اترنے کے بعد اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں آہستہ سے، اے لوگوں، اے میرے صحابہ، آہستہ سے میرے ساتھی کی ڈیڈ باڈی کو میرے ہاتھوں میں دو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے عبداللہ کی ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھنے کے بعد، پٹرا اٹرا دینے کے بعد، مٹی دینے کے بعد، اے امیر آباد والو سنو امیر آباد والو، نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ، جب یہ تیرا بندہ مکہ سے مدینہ آیا تھا تب یہ تیرا رسول اس سے خوش تھا، اے اللہ جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا تب بھی تیرا رسول اس بندے سے خوش تھا، اے اللہ جب اس کا انتقال ہو گیا تب بھی نبی اس سے خوش تھا، اے اللہ جب اس کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں اس سے خوش تھا، اے اللہ مٹی دے کر کے فارغ ہو گیا ہوں پھر بھی میں اس بندے سے خوش ہوں، اے ساری کائنات کے مالک تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا، تو بھی اس بندے سے خوش ہو جا۔ میرے بھائیوں اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود قبر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے رے عبداللہ، کاش کہ میں تیری جگہ پر ہوتا، میرے ڈیڈ باڈی کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے رکھتے اور میرے لیے اگر یہ دعا کر دیتے تو نصیب کھل جاتی، میں جنت چلا جاتا۔ ہائے رے عبداللہ تو جنتی بن گیا، نبی کی دعا کے خاطر تو جنتی بن گیا، جنتی بن گیا۔ امیر آباد والو کتنے مرتبہ انہوں نے قرآن
قرآن کو سنا تھا، 5 جلسوں میں گیا تھا، 10 جلسوں کو اٹینڈ کیا تھا اس نے، 20 جلسوں میں گیا تھا؟ نہیں، اے امیر آباد والو سنو، آج اسلام، دعا کر رہا ہوں میں، آج اسلام کو مٹانے کے لیے، سنیے غور کر کے، آج اسلام کو مٹانے کے لیے سب لوگ ایک ہو رہے ہیں، قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے سب لوگ ایک ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے زندہ رہتے ہوئے، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، مسلمانوں کے زندہ رہتے ہوئے اگر کوئی قرآن پر انگلی اٹھائے، اگر کوئی قرآن پر کیل و کال کرے، تو میرے بھائیوں، قرآن کی حفاظت کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خون دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مولانا قرآن کی حفاظت کے لیے ہم اپنی گردنیں تک کٹوا دیں گے؟ ماشاءاللہ، ہاتھ نیچے کیجئے۔ میں نے آپ کی محبت کو دیکھ لیا امیر آباد والوں، 8 سال کے بعد وہی محبت میں آپ لوگوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ سنیے، قرآن کو آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے خود کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اے میرے بھائیوں سنیے، اس قرآن کی آواز کو بلند کرنے کے لیے دن میں رات میں 5 ٹائم اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ آپ کے امیر آباد کے اس گاؤں میں ایک مسجد بنے گی۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے ماموں، اے میرے باپ کے عمر کے لوگوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے نویدن کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیے، اسلام میں ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، دن میں 20 روپے اور 50 روپے کا گٹکا کھانے والوں سنو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے پہلے مقرر کو کچھ دے دیا ہے، لیکن وہ 10 کا نوٹ، وہ 20 کا نوٹ، اگر آپ کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 روپے کا سکہ ہے، 5 روپے کا سکہ ہے، میرے بھائیوں، اللہ کے گھر کے خاطر میں کھڑا ہو رہا ہوں، وہی 5 روپے کا سکہ میرے ہاتھ میں تھمائیے گا۔ آپ شرمائے مت کہ میں 5 روپیہ دوں گا، ہو سکتا ہے یہی 5 روپیہ آپ کے جنت میں جانے کے لیے بہانہ بن جائے۔ ایک بھی